اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دین کو قائم کرنے والا اور دین کا جذبہ رکھنے والا اور بھلائیوں کا حکم دینے والا اور برائیوں سے روکنے والا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن جب سمجھانے کی باری آئی اتنے پیارے انداز سے سمجھایا کہ سامنے والے کے دل میں بات اتر گئی اور اس کی زندگی کا رخ پلٹ گیا۔ ایک نوجوان آیا اللہ کے نبی کے پاس، صحابہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیجئے، مجھے زنا کے بغیر زندگی میری گزر نہیں سکتی ہے، باقی سب نیکی کے کام کروں گا لیکن زنا مجھ سے نہیں چھوٹ سکتا، بدکاری، مجھے اس کی اجازت دے دیجئے۔ جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ان کو غصہ آ گیا، وہ چیخنے لگے، ڈانٹنے لگے۔ اللہ کے نبی نے سب کو خاموش کر دیا، خاموش رہو۔ کہا کہ اذن ادنہ منی، اس کو مجھے میرے قریب کرو، آگے لے آؤ۔ نوجوان کو آگے لایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ اتحبہ لأمک، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ بدکاری کرے؟ سمجھانے کا انداز دیکھیے۔ نوجوان نے کہا لا یا رسول اللہ، میں تو یہ نہیں چاہتا۔ آپ نے فرمایا کہ ان الناس لا یحبونہ کذالک لامہاتہم، پھر دوسرے لوگ بھی اپنی ماؤں کے ساتھ یہ بدکاری پسند نہیں کرتے ہیں، تم جس کے ساتھ بدکاری کرو گے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی۔ پھر حضور نے فرمایا کیا تم یہ اپنی بہن کے ساتھ پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہاری بہن کے ساتھ بدکاری کرے؟ نوجوان کہنے لگا یا رسول اللہ میں کبھی پسند نہیں کرتا ہوں۔ کذالک لا یحبہ الناس لاخواتہم، اسی طرح دوسرے لوگ بھی اپنی بہنوں کے ساتھ یہ معاملہ پسند نہیں کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کیا تم اپنی بیٹی کے ساتھ ایک ایک جو رشتہ دار عورتیں ہیں سب کا نام لے کر حضور پوچھتے رہے۔ نوجوان کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نہیں پسند کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دوسرے لوگ بھی اپنی قریبی رشتہ دار عورتوں کے ساتھ یہ معاملہ پسند نہیں کرتے ہیں۔ اس نوجوان کے دل میں بات بیٹھ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ڈانٹ دیتے، کیسی اجازت چاہ رہے ہو؟ سب کے سامنے رسوا کر دیتے تو وہ ڈھٹائی میں مبتلا ہو جاتا، پھر وہ گناہ کرتا رہتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے قریب کیا، سینے سے لگایا یا اس کے سینے پر یوں ہاتھ رکھا اور پھر کہا اللہم طہر قلبہ واغفر ذنبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس نوجوان کے دل کو پاک و صاف کر دے، اس سے جو گناہ ہوئے ہیں ان گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے، اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کا سامان کر دے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کے بعد زندگی بھر اس کو زنا کے قریب جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کہاں نبی سے زنا کی اجازت لینے آ رہا ہے اور چاہ رہا ہے کہ مجھے اجازت دے دی جائے، اس کے بغیر میں نہیں رہ سکتا، اور کہاں زندگی کا رخ ایسا پلٹا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت کا اور سمجھانے کا اور دوسروں کے سلسلے میں بھلا چاہنے کا ایک انداز۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الدین النصیحہ، ان الدین النصیحہ، ان الدین النصیحہ۔ قالوا لمن یا رسول اللہ؟ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، دین اسلام یہ خیر خواہی کا نام ہے۔ خیر خواہی کا مطلب دوسروں کے لیے خیر چاہنا، بھلا چاہنا، اچھا چاہنا، اور اپنی طرف سے ان کے لیے ایسا کام کرنا جو ان کے لیے نفع بخش، ان کے لیے مفید ہو۔ اسی کا نام ہے نصیحت۔
اور یہ انبیاء کا کام ہے۔ انبیاء ہمیشہ ایسا کام کرتے تھے جو تمام لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، ان کے لیے بھلائی، خیر خواہی، اچھی حالت کی امید کرتے تھے اور خواہش رکھتے تھے۔ تمام انبیاء کرام یہی کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم، اے میری قوم کے لوگوں، میں اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں اور تمہارا خیر خواہ ہوں، بھلا چاہنے والا ہوں۔ اسی طرح حضرت صالح اور حضرت ہود کا تذکرہ قرآن میں آیا، حضرت شعیب کا تذکرہ آیا۔ سب کے تذکرے میں یہ بات کہی گئی کہ انہوں نے اپنی قوموں سے کہا انی لکم ناصح امین، میں تمہارے بارے میں بھلا چاہنے والا ہوں، تمہاری نصیحت کرنے والا ہوں، خیر خواہ ہوں اور امانت دار ہوں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین نام ہے خیر خواہی کا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا یہ تصور اور سوچ ہے ہماری کہ دین چند عبادتوں کا مجموعہ ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یا دین نام ہے بندے اور اللہ کے درمیان معاملے کا بس۔ اس لیے کہتے ہیں بھائی دین تو ایک انفرادی چیز ہے انسان کی اپنی ذاتی زندگی میں، وہ جانے، اس کا رب جانے، مالک جانے، ایسا نہیں ہے۔ یہ دین کا بہت چھوٹا تصور ہے۔ دین اللہ کے حق کا نام بھی ہے، یعنی حقوق اللہ کا۔ دین حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کا نام بھی ہے۔ دین معاشرت کا بھی نام ہے کہ بندوں کے ساتھ کس طرح رہا جائے۔ دین تجارت کا نام بھی ہے، تجارت کس طرح کی جائے، معاملات کس طرح کی جائیں۔ اور دین اخلاق کا بھی نام ہے، لوگوں کے ساتھ کن اخلاق سے پیش آیا جائے، کیسا اخلاقی برتاؤ کیا جائے۔ دین تو بہت وسیع تصور ہے اس کا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دین نصیحت کا نام ہے، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام۔ اور عربی کا قاعدہ ہے، یہ جملہ، یہ ورڈ کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، یہ ہونا اس طرح چاہیے کہ الدین نصیحۃ، تنوین کے ساتھ، دین خیر خواہی کا نام ہے گرامر کے لحاظ سے۔ لیکن جب یہ کہہ دیا گیا الدین النصیحہ، تنوین ہٹ گئی اس سے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین ہی خیر خواہی ہے یا خیر خواہی ہی دین کا نام ہے، دونوں کا چولی دامن کا ساتھ۔ جہاں دین ہوگا وہاں خیر خواہی ہوگی، دوسروں کو بھلا چاہنے کا جذبہ اس انسان کے اندر ہوگا، اور جہاں خیر خواہی ہوگی تو اس میں دین بھی ہوگا۔ جہاں دوسروں کے بدخواہی کا جذبہ ہے، برا چاہنے کا جذبہ ہے، تو سمجھ لو کہ دین اس سے کٹ گیا، ختم ہو گیا ہے۔ چاہے ظاہری اعتبار سے وہ دیندار لگے، لیکن دوسروں کا برا چاہ رہا ہے تو وہ دیندار نہیں ہے۔ الدین والنصیحہ۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، کس کے لیے نصیحت، کس کے لیے خیر خواہی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا للہ، اللہ کے لیے نصیحت اور خیر خواہی۔ اب اللہ کے لیے نصیحت و خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، اللہ کی ذات کو تسلیم کیا جائے، اللہ کی صفات کو مانا جائے، اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ مانا جائے، کسی کو ساجھی نہ قرار دیا جائے، اس میں کوئی عیب نہ مانا جائے، اور اس کی عبادت کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے،
اس کی فرما برداری کی جائے، یا اللہ کے ساتھ خیر خواہی۔ دوسرا جملہ ارشاد فرمایا وَلِکِتَابِهِ، دین نام ہے خیر خواہی کا کس کے ساتھ؟ اللہ کی کتاب کے ساتھ، یعنی قرآن کے ساتھ، کلام اللہ کے ساتھ۔ اب کلام اللہ کے ساتھ، قرآن کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے، قرآن کی عظمت اپنے دل میں بٹھائی جائے، قرآن کو سچا مانا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن کا معنی اور مطلب سمجھنے کی کوشش کی جائے، قرآن میں جو کچھ حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کیا جائے، جس چیز سے روکا گیا ہے اس سے رکا جائے، قرآن کو اچھے انداز سے پڑھا جائے، یہ بھی قرآن کے ساتھ خیر خواہی ہے، اور پھر قرآن کے پیغام کو دوسرے انسانوں تک پہنچایا جائے، یہ قرآن کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اگر یہ چیز آپ کے اندر پائی جا رہی ہے تو اس کا مطلب آپ دیندار ہیں، ورنہ نہیں ہے۔ تیسری چیز ارشاد فرمائی وَلِرَسُولِهِ، دین نام ہے خیر خواہی کا اس کے رسول کے لیے خیر خواہی کرنا، یعنی رسول پر ایمان لانا، رسول کو سچا جاننا، رسول کو آخری نبی ماننا کہ آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی بات مانی جائے، آپ کی سنتوں پر عمل کیا جائے، اور آپ کے پیغام کو آگے تک پہنچایا جائے، آپ کے صحابہ سے، آپ کے اہل بیت سے، آپ کے خاندان والوں سے محبت کی جائے، یہ رسول کے ساتھ خیر خواہی۔ چوتھی چیز ارشاد فرمائی وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، دین خیر خواہی کا نام ہے کس کے ساتھ؟ کہ مسلمانوں کے ائمہ کے ساتھ۔ ائمہ یہ جمع ہے امام کی، اور امام کا مطلب سربراہ، صاحب اقتدار، پیشوا، رہنما، راستہ بتانے والا۔ اب دنیاوی امام ہو یعنی حکومت کا مالک ہو، خلیفہ ہو، امیر المؤمنین ہو، مسلمانوں کا بادشاہ ہو، وہ بھی مراد ہے، اور امام، عالم اور دین کا جو سمجھنے والا ہے، دین و شریعت کا ماہر ہے، وہ بھی مراد ہے کہ ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ اب ائمہ کے ساتھ، مسلمان بادشاہوں کے ساتھ یا مسلمان رہنماؤں کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ ان کا بھلا چاہا جائے، ان کے ساتھ اچھا گمان رکھا جائے، اچھے کاموں میں ان کا تعاون کیا جائے، ان کا ساتھ دیا جائے، ان کی بات مانی جائے۔ مسلمان حکمراں ہے، اچھے کام کر رہا ہے، اس کی اطاعت کی جائے، خواہ مخواہ اس کے خلاف ماحول نہ بنایا جائے، بغاوت نہ کی جائے۔ اور عام علماء، امام اور پیشوا ہے تو حسن ظن رکھا جائے اور خیر خواہی کا جذبہ ان کے ساتھ رکھا جائے۔ آخری چیز ارشاد فرمائی وَلِعَامَّتِهِمْ، دین خیر خواہی کا نام ہے عام مسلمانوں کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، ہر انسان کے لیے اپنے دل کے اندر خیر خواہی کا جذبہ ہو، بھلا چاہنے کا جذبہ ہو، اس کے سلسلے میں نیک تمنائیں ہوں، اچھی خواہشات ہو، اور اس کے دل میں ہر مسلمان، ہر صاحب ایمان کے سلسلے میں اچھا جذبہ ہو۔ یہ عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اب اس میں ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جائے، نفع پہنچانے کی کوشش کی جائے، اپنی ذات سے انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائے، ان کے سلسلے میں اچھی تمنا ہو، اللہ دین کے اعتبار سے بھی ان کو اچھا رکھے، دنیا کے اعتبار سے بھی خوشحال رکھے، یہ تمنا ہو، ان کی مدد کی جائے، ان کا تعاون کیا جائے، اگر وہ بیمار پڑ جائیں تو ان کی مزاج پرسی کے لیے جایا جائے، اگر وہ کمزور پڑ جائیں تو ان کو طاقتور بنانے کی کوشش کی جائے، اگر وہ حاجت مند ہو تو ان کی حاجت کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے، اپنے لیے جو پسند کرتا ہے ان کے لیے بھی پسند کرے، اپنے لیے جو ناپسند کرتا ہے عام لوگوں کے لیے بھی وہ چیز ناپسند کرے،
اگر وہ برا کام کر رہے ہیں تو اچھے انداز سے ان کو سمجھائے، خیر خواہی کے ساتھ، اچھے جذبے کے ساتھ، اچھے انداز سے ان کو سمجھائے۔ یہ نہیں کہ ڈانٹ دیا، پھٹکار دیا، سب کے سامنے رسوا کر دیا اور پھر کہ دین کا یہی حکم ہے کہ برائی کو روکو اور ان کو سمجھاؤ۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دین کو قائم کرنے والا اور دین کا جذبہ رکھنے والا اور بھلائیوں کا حکم دینے والا اور برائیوں سے روکنے والا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن جب سمجھانے کی باری آئی، اتنے پیارے انداز سے سمجھایا کہ سامنے والے کے دل میں بات اتر گئی اور اس کی زندگی کا رخ پلٹ گیا۔ ایک نوجوان آیا اللہ کے نبی کے پاس، صحابہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، مجھے زنا کی اجازت دیجئے، مجھے زنا کے بغیر زندگی میری گزر نہیں سکتی ہے، باقی سب نیکی کے کام کروں گا لیکن زنا مجھ سے نہیں چھوٹ سکتا، بدکاری، مجھے اس کی اجازت دے دیجئے۔ جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ان کو غصہ آ گیا، وہ چیخنے لگے، ڈانٹنے لگے۔ اللہ کے نبی نے سب کو خاموش کر دیا، خاموش رہو۔ کہا کہ اذن ادنہ منی، اس کو مجھے میرے قریب کرو، آگے لے آؤ۔ نوجوان کو آگے لایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ اتحبہ لأمک، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ بدکاری کرے؟ سمجھانے کا انداز دیکھیے۔ نوجوان نے کہا لا یا رسول اللہ، میں تو یہ نہیں چاہتا۔ آپ نے فرمایا کہ ان الناس لا یحبونہ کذالک لامہاتہم، پھر دوسرے لوگ بھی اپنی ماؤں کے ساتھ یہ بدکاری پسند نہیں کرتے ہیں، تم جس کے ساتھ بدکاری کرو گے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی۔ پھر حضور نے فرمایا کیا تم یہ اپنی بہن کے ساتھ پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہاری بہن کے ساتھ بدکاری کرے؟ نوجوان کہنے لگا یا رسول اللہ، میں کبھی پسند نہیں کرتا ہوں۔ کذالک لا یحبہ الناس لاخواتہم، اسی طرح دوسرے لوگ بھی اپنی بہنوں کے ساتھ یہ معاملہ پسند نہیں کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کیا تم اپنی بیٹی کے ساتھ ایک ایک جو رشتہ دار عورتیں ہیں سب کا نام لے کر حضور پوچھتے رہے۔ نوجوان کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نہیں پسند کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دوسرے لوگ بھی اپنی قریبی رشتہ دار عورتوں کے ساتھ یہ معاملہ پسند نہیں کرتے ہیں۔ اس نوجوان کے دل میں بات بیٹھ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ڈانٹ دیتے، کیسی اجازت چاہ رہے ہو؟ سب کے سامنے رسوا کر دیتے تو وہ ڈھٹائی میں مبتلا ہو جاتا، پھر وہ گناہ کرتا رہتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے قریب کیا، سینے سے لگایا یا اس کے سینے پر یوں ہاتھ رکھا اور پھر کہا اللہم طہر قلبہ واغفر ذنبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس نوجوان کے دل کو پاک و صاف کر دے، اس سے جو گناہ ہوئے ہیں ان گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے، اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کا سامان کر دے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کے بعد زندگی بھر اس کو زنا کے قریب جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کہاں نبی سے زنا کی اجازت لینے آ رہا ہے اور چاہ رہا ہے کہ مجھے اجازت دے دی جائے، اس کے بغیر میں نہیں رہ سکتا، اور کہاں زندگی کا رخ ایسا پلٹا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت کا اور سمجھانے کا اور دوسروں کے سلسلے میں بھلا چاہنے کا ایک انداز تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کو خیر خواہی کا جذبہ آیا، اچھائی کا جذبہ آیا، سمجھایا ہے تو اس انداز سے، تو اس طرح سمجھائے کہ دوسروں کو رسوائی نہ ہو۔ ایک کوئی عالم تھے، کوئی نوجوان گناہ کر رہا تھا، غلط کر رہا تھا، تو اس کو سمجھانے لگا، ڈانٹ کر ڈپٹ کر سب کے سامنے۔ تو اس نوجوان نے پلٹ کے کہا کہ بھائی سمجھانا ہے تو اچھے انداز سے سمجھاؤ، نصیحت سے سمجھاؤ، خیر خواہی کے جذبے سے سمجھاؤ، یہ سمجھانے کا انداز نہیں جو آپ سمجھا رہے ہیں۔ پھر اس نے دلیل دی، کہا اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو بھیجا جو نبی تم سے بہتر تھے، ایسے انسان کے پاس بھیجا جو دنیا میں اس سے زیادہ بدتر گنہگار سرکش انسان نہیں، یعنی موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا اور یہ کہہ کر بھیجا قولا لہ قولا لینا، فرعون کو نرمی کے انداز میں سمجھانا، ڈانٹنے کے انداز میں نہیں، رسوا کرنے کے انداز میں نہیں۔ تو فرمایا عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کی شکل ایک یہ بھی ہے کہ اچھے انداز میں ان کو سمجھایا جائے، دین کی اور شریعت کی بات ان کے ذہن و دماغ میں بٹھانے کی کوشش کی جائے۔ اسی طرح عام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ کیا جائے، بھلا چاہا جائے، ان کے نفع کا جذبہ اپنے دل میں رکھا جائے۔
نفع پہنچانے کی ان کو کوشش کی جائے۔ یہ خیر خواہی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورت کا نام سورۃ النمل رکھا ہے۔ ہماری تفسیر میں اس کی جو جمعہ کے دن اور پیر کے دن جو تفسیر ہوتی ہے سورۃ النمل کی تفسیر چل رہی ہے۔ نمل کے معنی آتے ہیں چیونٹی کے۔ قرآن کریم میں ایک چیونٹی کا واقعہ بیان کر دیا، معمولی سی ایک کیڑا ہے، اور النمل پوری سورت کا نام اتار دیا گیا۔ کیوں؟ کہ ایک چیونٹی نے اپنی جیسی دوسری چیونٹیوں کے ساتھ خیر خواہی کی، ان کا بھلا چاہا، کہنے لگی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر آ رہا ہے، ان کو تمہارا احساس نہ ہو، پتہ نہ چلے اور وہ تم کو مسل دے، تم کو ختم کر دے، تو اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، بلوں میں چلی جاؤ تاکہ محفوظ رہ جاؤ۔ علماء نے لکھا ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں کے ساتھ یہ خیر خواہی کا معاملہ کیا، اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن میں اس کا واقعہ نقل کیا، اور قرآن میں پوری ایک سورت کا نام سورۃ النمل دے دی۔ تو جو انسانوں کے ساتھ بھلائی چاہے گا، انسانوں کی خیر خواہی چاہے گا، اللہ کو وہ کتنا پسند ہوگا۔ اب یہ خیر خواہی یہ نبی علیہ السلام نے ہمیں سمجھائی ہے، سکھائی ہے، بلکہ نبی علیہ السلام جب کوئی اسلام قبول کرنے والا آتا تھا نبی کے زمانے میں کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، تو نبی علیہ السلام بیعت لیتے تھے کہ کہو میں اللہ پر ایمان لایا، رسول پر ایمان لایا، کتاب پر ایمان لایا، آخرت کے دن پر ایمان لایا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لایا، جنت و جہنم پر ایمان لایا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے صحابہ سے اس پر بھی بیعت لی ہے کہ اس پر بیعت کرو کہ ہر انسان کے ساتھ میں خیر خواہی کا معاملہ کروں گا۔ کتنی اہم چیز ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی ایک صحابی ہیں، جہاں بیٹھتے تھے، جب کسی سے ملتے تھے، لوگوں سے ملاقات ہوتی تھی، کوئی نہ کوئی خیر خواہی کی بات کرتے تھے، لوگوں کے بھلے کی بات کرتے تھے، لوگوں کو اچھا مشورہ دیتے تھے، اچھی بات بتاتے تھے، اور پھر کہتے تھے کہ میں جب بھی لوگوں سے ملتا ہوں، جب کسی سے یہی بات کرتا ہوں جو سامنے والے کی نفع کی اور فائدے کی ہو، یہ کیوں کرتا ہوں؟ لوگوں سے کہتے تھے یہ کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کرتا ہوں کہ جب میں اللہ کے نبی کے پاس آیا اور اللہ کے نبی کے ہاتھ پر میں نے بیعت کی تو اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ ایمان لے آؤ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، ساتھ میں مجھ سے یہ بیعت بھی لی تھی کہ وَنُصْحِي لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا ہے، ہر مسلمان کے معاملے میں وہ کام کرنا ہے جو اس کے لیے نفع بخش ہو، اس کے فائدے کا ہو، چاہے ہمارا اپنا نقصان کیوں نہ ہو جائے۔ اس پر میں نے حضور سے بیعت کی تھی، اب میں ہر وقت یہ چاہتا ہوں کہ سامنے والے کی فائدے کی بات کروں۔ پھر عجیب و غریب واقعہ، ایسا لگتا ہے کہ وہ مجنون تھے، پاگل تھے۔ ایک مرتبہ بازار گئے، بازار میں جا کر ایک طرف کھڑے ہو گئے اور اپنے غلام کو ساتھ لے گئے تھے، کہا کہ یہ گھوڑے ہیں، بک رہے ہیں بازار میں، تم جاؤ ایک اچھا سا گھوڑا میرے لیے خرید کے لے آؤ۔ ان کا غلام گیا، ایک گھوڑا غلام کو پسند آیا اور 300 درہم اس کے مالک نے قیمت بتائی، تو غلام نے کہا کہ چلو میرے مالک وہاں کھڑے ہیں، ان کے پاس گھوڑا لے چلو، وہ تمہیں قیمت دے دیں گے، وہاں چلتے۔ وہ گھوڑے کے مالک کو حضرت جریر بن عبداللہ بجلی کے پاس لے آیا اور کہا کہ ہم نے اس کی قیمت طے کر دی ہے، 300 روپے آپ کو ادا کرنے، پے کرنے۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی نے گھوڑے کو یوں اوپر سے نیچے اور پورا مکمل دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا کہ بھائی ایسا لگتا ہے کہ آپ کو اپنے گھوڑے کی صحیح قیمت کا اندازہ نہیں ہے، یہ 300 کا نہیں ہے، یہ زیادہ قیمت کا ہے۔ تو مالک کہنے لگا میں تو 300 دینے پہ راضی ہوں، 300 میں دینے پہ راضی ہوں، آپ اگر زیادہ دے دیں تو مجھے کیا نقصان؟ کہا کہ یہ 400 درہم کا ہے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا کہ بھائی تمہیں اپنے گھوڑے کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے، یہ 400 کا نہیں ہے، یہ 500 کی قیمت کا ہے، تمہیں اپنی قیمت کا اندازہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو 300 دینے پہ راضی ہوں، اگر آپ 500 دے دیں گے تو میرا کیا اس میں نقصان، میرا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس طرح 100 درہم بڑھاتے بڑھاتے 800 درہم تک لے گئے۔ کون بڑھا رہا ہے؟ خود خریدنے والا قیمت بڑھا رہا ہے۔
800 درہم تک لے گئے. 800 درہم اس کو ادا کیے اور گھوڑا لیا تو لوگوں نے کہا کہ حضرت وہ 300 درہم میں دینے پہ راضی تھا اور آپ نے اپنی طرف سے بڑا چڑھا کر 800 تک اس کی قیمت لے آئے, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ وجہ یہ ہے کہ میں نے جب اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی تو حضور نے مجھے تاکید کے ساتھ کہا تھا جتنا تم خیال نماز ادا کرنے کا کرتے ہو, زکوٰۃ ادا کرنے کا کرتے ہو, اسی جذبے کے ساتھ تم دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا ہے. اس لیے میں ہر موقع پر اسی طرح کا معاملہ کرتا ہوں. یہ اللہ کے نبی کی مجھے نصیحت تھی, وصیت تھی. اب آج کا معاملہ دیکھیے, آج ہمارے ہاں ہمارا معاملہ کیا ہے؟ گراہک کسٹمر یہ چاہتا ہے کہ بغیر قیمت کی چیز مل جائے, اور جو کپڑے کا یا کسی بھی چیز کا مالک ہے, دکاندار ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ گراہک کے جیب میں جتنے پیسے ہیں سب لے لو اور اس کو خالی جیب کر کے یہاں سے واپس روانہ کرو. یہ جذبہ ہے کہ نہیں؟ زیادہ سے زیادہ مجھے نفع حاصل ہو جائے, دوسرے کا چاہے کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو. جبکہ نبی نے صحابہ کی جو تربیت کی تھی وہ اس طرح کی تھی کہ مسلم معاشرے, مسلم سماج کے ایک ایک فرد کو, ایک ایک انسان کو اس بات پر آمادہ کر دیا تھا اور اس بات کی ترغیب دی تھی اور اس بات کا مزاج بنایا تھا کہ دوسروں کا خیر خواہ بننا ہے, دوسروں کا بھلا چاہنا ہے, دوسروں کے فائدے کو آگے رکھنا ہے, دوسروں کو ترجیح دینا ہے, خواہ اپنا نقصان کیوں نہ ہو جائے. پھر وہ بہت واقعہ مشہور ہے جنگ کا کہ 3 صحابی مر رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, آخری وقت ہے, پیاسے ہیں, کوئی پانی لے کے پہنچائے, پاس میں سے آواز آ رہی ہے تو کہا کہ میں بعد میں پیوں گا, ان کو پلا دو. اور تینوں اس حال میں اس دنیا سے چلے گئے کہ ایک دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دے رہے ہیں, پیاسے اس دنیا سے چلے گئے. ایسا معاشرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا تھا. یہ ہے اصل خیر خواہی, یہ ہے اصل دوسروں کا بھلا چاہنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی تو فرمایا, دین تو خیر خواہی کا نام ہے. اگر دوسروں کا بھلا چاہنے کا جذبہ نہیں ہے تو ظاہر میں ڈھانچہ, ظاہر میں شکل, ظاہر میں صورت, چاہے ولی اللہ کی کیوں نہ ہو, تم اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے, تم صحیح عبادت گزار نہیں ہو سکتے, تم صحیح ایماندار نہیں ہو سکتے ہو, صحیح دیندار نہیں ہو سکتے ہو. اس لیے کہ دین نام ہی نصیحت کا ہے, دین نام ہی دوسروں کے بھلا چاہنے کا ہے. کیسے عجیب واقعات ہمارے مسلم معاشرے میں پیش آئے. ایک عالم گزرے ہیں ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ. بادشاہوں کا, خلیفوں کا زمانہ تھا. بادشاہ ناراض ہو جاتا تھا, جلاد کو حاضر کر دیتا تھا, ان کو قتل کروا دیتا تھا. چند علماء سے بادشاہ ناراض ہو گیا, عالموں سے ناراض ہو گیا. اس نے 4-5 علماء جن سے ناراض ہو گیا تھا بلایا ان کو, جلاد کو کہا ان کو قتل کر دینا ہے. ابو الحسن نوری بھی ان میں شامل تھے, اور ابو الحسن نوری کی عقیدت, محبت, عظمت کچھ نہ کچھ اس بادشاہ کے دل میں تھی. تو اس کی خواہش یہ تھی کہ ابو الحسن نوری کو بلایا تو جائے, کیونکہ ناراضگی ہے, لیکن قتل نہیں کیا جائے ان کو. اس کے لیے کوئی سبیل, کوئی ہیلا, کوئی تدبیر اختیار کی جائے. تو جب علماء کو بلایا گیا, دربار میں حاضر کیا گیا, جلاد بھی حاضر کیا گیا قتل کے لیے, تو دیکھا کہ وہ علماء جو کھڑے ہیں 4-5, سب سے آگے ابو الحسن نوری کھڑے. بادشاہ کے دل میں یہ بات تھی کہ کسی ایک عالم کو یا 2 کو میں قتل کروا دوں گا اور دوسروں کو ڈرا کر, دھمکا کر, بہانہ بنا کر معاف کر دوں گا, جاؤ تم نے کو معاف کر دیا, سب پر روب بھی بیٹھ جائے گا, اور میرے دل میں جس عالم کی عقیدت ہے ابو الحسن نوری کی, وہ بھی بچ جائیں گے. لیکن دیکھا کہ وہ سب سے آگے کھڑے, تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی فلاں جگہ ان کو لے آؤ, یعنی قتل کرنا ہے, فلاں جگہ لے آؤ, وہ جگہ صحیح ہے. وہاں حاضر کیا گیا. بادشاہ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہاں بھی ابو الحسن نوری آگے کھڑے. اس سے سبیل نہیں بنی, کوئی راستہ نہیں نکلا. کہا پھر تیسری جگہ لاؤ. تیسری جگہ ان علماء کو حاضر کیا گیا, وہاں بھی دیکھا کہ ابو الحسن نوری آگے کھڑے. اب بادشاہ نے کہا کہ بھائی, بلایا ان کو, ابو الحسن نوری کو, کہ بھائی میں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا تھا, یہ جگہ بدلوانے کی ایک تدبیر تھی, ایک ہیلا تھا کہ تم پیچھے چلے جاؤ, کوئی اور آگے کھڑا ہو جائے, اس کو قتل کر دوں گا, دوسرے کو قتل کر دوں گا, پھر بہانہ بنا کر معاف کر دوں گا, تم بھی معاف ہو جاؤ گے. یہ بائی چانس ہوا ہے آگے کھڑا ہونا, آگے کی پوزیشن لینا, یا باقاعدہ تم جان بوجھ کر ہر مرتبہ سب علماء سے آگے آ کر کھڑے ہو گئے ہو؟ تو ابو الحسن نوری نے کہا کہ یہ
بالارادہ ہوا ہے، جان بوجھ کر ہوا، اتفاق نہیں ہوا کہ ہر مرتبہ میں آگے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا آپ نے؟ آپ کی تو جان کا خطرہ تھا، قتل ہونا تھا، ایسا کیوں کیا؟ سوچئے، سنیے کتنا پیارا حسین جواب دیا ہے۔ کہا کہ میرے دل میں یہ خواہش آئی، کہ یہ جذبہ آیا کہ جب تک بادشاہ میرے قتل کرنے میں مصروف رہے گا، میرے قتل کرنے میں جتنی دیر لگے گی، جتنا ٹائم لگے گا، کم از کم اتنی دیر میرے دوسرے بھائیوں کو دنیا میں سانس لینے کا موقع مل جائے۔ کیا خیر خواہی، یہ کیا جذبہ ہے! یہ ہیں اصل ایمان والے، یہ ہیں سچے پکے مومن، اور یہی جذبہ ہمارے اندر دین، ہمارا ایمان اور اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے۔ یہ جذبہ آج ہمارے دلوں سے نکل گیا ہے، رخصت ہو گیا ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیے آپس کی عداوتیں ہیں، آپس کی دشمنیاں ہیں، آپس کے اختلافات ہیں، آپس کی نفرتیں ہیں، آپس کی عداوتیں ہیں، آپس کے نزاعات ہیں، چغلیاں ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بولنا، یہ سب یہ ہے کہ اندر سے خیر خواہی کا جذبہ اٹھ گیا۔ ورنہ دوسروں کے بھلا چاہنے کا انداز یہ ہوا کرتا تھا کہ مسلمان ہر آدمی کا خیر خواہ ہوا کرتا تھا۔ مسلمان جس محلے میں رہتا تھا اس محلے میں گھروں کی قیمت بڑھ جایا کرتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ بڑے عالم گزرے ہیں، بڑے انسانوں کے خیر خواہ تھے۔ ان کے پاس میں پڑوس میں ایک گھر بک رہا تھا، ایک آدمی خریدنے آیا، قیمت معلوم کی تو کہا 1000 دینار یا درہم۔ اس نے کہا کہ اس محلے میں اتنی قیمت تو مکانوں کی نہیں ہے، تم اتنی زیادہ بتا رہے ہو، ڈبل بتا رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ 500 تو مکان کی قیمت ہے اور 500 عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس کی قیمت ہے۔ یہ انسانوں کے خیر خواہ ہیں، ایسا پڑوس کسی کو نہیں ملے گا۔ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے پڑوس کی وجہ سے مکانوں کی قیمت بڑھ جایا کرتی تھی، اور آج کیا جذبہ ہے کہ لوگ خریدنا نہیں چاہتے ہمارے پاس مکانات۔ تو دین اسی کا نام ہے کہ ہم اپنے اندر دوسروں کو نفع پہنچانے کا جذبہ پیدا کریں۔ ایک واقعہ بہت ہی عبرت انگیز ہے، نصیحت آموز ہے، وہ کہہ کر میں بات ختم کرتا ہوں۔ واقعات تو اس سلسلے میں بہت سارے ہیں، ہماری کتابوں میں یہ واقعہ لکھا، واقعہ تو سچا ہے، بخاری مسلم بھی آیا ہے، بخاری میں یہ واقعہ نقل ہوا ہے، لیکن پچھلی قوموں کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، بخاری میں یہ لکھا ہے۔ اور دوسری جو تاریخ کی، سیرت کی ہماری کتابیں، ان میں لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ ہو سکتا ہے اس وقت بھی پیش آیا ہو، اور ہمارے زمانے میں بھی، حضرت عمر کے زمانے میں بھی پیش آیا ہو۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک آدمی نے اپنی زمین بیچی، دوسرے نے خریدی۔ جس نے زمین خریدی اس نے جب اس کو جوتنا چاہا، اس پہ ہل چلائے تو اندر سے دفینہ نکل آیا، ایک بڑا بڑا خزانہ، سونے چاندی کا خزانہ نکل آیا، دفن تھا اندر۔ تو اس نے کہا خریدنے والے نے کہ بھائی میں نے تو زمین خریدی تھی، ہمارے جیسا ہوتا چپ چاپ، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں لگنے دیتا، ایسا چپ سے رکھ لیتا، گھر والوں کو بھی نہیں بتاتا کہ خبر لیک نہ ہو جائے۔ اس نے کہا میں نے زمین خریدی تھی، یہ دفینہ تو نہیں خریدا تھا، یہ تو اس زمین کے مالک کا ہے۔ اس کو بلایا، کہا بھائی میں نے تم سے زمین خریدی تھی، زمین کے اندر ایک خزانہ نکل آیا ہے، اس کی قیمت میں نے نہیں دی تھی، یہ نہیں خریدا تھا، یہ تمہارا ہے، لے جاؤ۔ تو زمین کا مالک کہہ رہا کہ بھائی جب میں نے سودا کیا تھا تو یہی نیت تھی کہ زمین اور زمین کے اندر کا جو بھی فائدہ نکلے گا وہ سب تمہارا ہے، خریدنے والے کا ہے، یہ میرا نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا تمہارا ہے، وہ کہہ رہا نہیں میرا نہیں تمہارا ہے۔ اب معاملہ سلجھ نہیں رہا ہے، معاملہ آیا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں۔ اب آپ دیکھیے آج اگر اس طرح کا معاملہ پیش آتا تو کیا معاملہ ہوتا۔ آج تو یہ ہوتا ہے نا، ہم کیا کہتے ہیں، تھوڑا سا معمولی سا حق ہے، میں اپنا حق لے کے رہوں گا، دوسرا کہتا ہے میں خون کا آخری قطرہ بہا دوں گا لیکن اپنا حق نہیں چھوڑوں گا۔ یہ جذبات ہیں، اور اس وقت کیا جذبات تھے ایمان والوں کی۔ حضرت عمر ابن خطاب کے اس معاملہ آیا تو معاملہ الجھا ہوا لگا، ان کے قاضی تھے، جج تھے حضرت ابی ابن کعب، ان کے یہاں سپرد کر دیا ان کو۔ حضرت ابی ابن کعب نے سارا معاملہ سنا، دیکھا، اور اس کے بعد ایک سے کہا بھائی تم لے لو، کہا کہ میرا ہے ہی نہیں تو میں کیسے لوں۔ دوسرے سے کہا تم لے لو رکھ لو، کہا کہ میرا ہے نہیں تو میں کیسے رکھوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغ میں ایک آئیڈیا ڈالا، ایک بات ڈالی۔ حضرت ابی ابن کعب نے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تم میں سے کسی کا بیٹا ہے؟ تو ایک نے کہا ہاں میرا نوجوان بیٹا ہے۔ دوسرے سے کہا تمہارے کیا اولاد ہے؟ کہا میری ایک نوجوان بیٹی ہے۔ تو کہا اچھا ایسا کرو، تمہارے اپنے ایک بیٹے بیٹی کے آپس میں شادی کروا دو اور یہ خزانہ ان دونوں کے حوالے کر دو، اس طرح معاملہ حل کر دو۔
اور اس طرح معاملہ حل کیا گیا۔ تو دیکھیے یہ خیر خواہی کا جذبہ کیسا ایمان والوں کے اندر تھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ دین اسی کا نام ہے، یہ خیر خواہی ہے تو دیندار ہو، ورنہ نام کے دیندار ہے، لیبل لگا ہوا ایمان والوں کا، حقیقی معنوں میں تم ایمان نہیں ہو، ایمان والے نہیں ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نام کا بھی مسلمان رکھے، لیکن نام کے ساتھ ساتھ کام والا مسلمان بھی بنا دے، حقیقی معنوں میں ایمان والا بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔